اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے قرآن کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے بہترین انداز میں پیش کر سکیں۔ ابھی تک ہم نے 12 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ مسلمان جنگ میں پہل کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو آئیے اس کی تفسیر سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہ کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں اور معاہدوں کو توڑا اور انہوں نے پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا اور انہوں نے ہی تم سے جنگ کی ابتدا کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اور اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، مجاہد مسلمان کے لیے جنگ کا ہدف و مقصد واضح ہونا چاہیے۔ نکثوا وہموا بدؤوکم، اس کی وضاحت یہ ہے کہ دشمنوں نے پیمان شکنی کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برائی کا ارادہ کیا اور جنگ کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی۔ نمبر 2، تمہاری جنگ خالصتاً دفاع کے لیے ہے۔ دشمن نے حملے میں پہل کر کے جا رہی ہے تو دشمنی کا ثبوت دیا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ۔ نمبر 3، جنگ کے وقت جنگ کی آگ اور دوزخ کی آگ کا آپس میں موازنہ ضرور کرنا، اس سے مجاہدین بہتر طور پر لڑائی لڑ سکیں گے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ۔ نمبر 4، حقیقی مومن صرف خدا سے ہی ڈرتا ہے۔ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پیغام کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی جنگیں دفاع کے لیے ہوئی ہیں، ان میں آغاز مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ پیغام کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسلام کے دفاع میں ہوئی ہیں اور کسی بھی جنگ کا آغاز مسلمان کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 14 کی تفسیر جاننے سے پہلے آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ ان سے جنگ کرو تاکہ خدا تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے اور انہیں ذلیل کرے اور تمہیں ان پر کامیابی دے اور اہل ایمان کے پردرد دلوں کو تشفی دے، ان کے دلوں پر مرہم رکھے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جو ایک سوال کی صورت میں ہے۔ سوال، اس سے قبل سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک پیغمبر ان میں موجود ہوں خدا انہیں عذاب نہیں دے گا۔ پھر اس آیت میں انہیں عذاب دینے کا اعلان کس لیے کیا گیا؟ جواب، اس سے آسمانی عذاب مراد ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، جیسا کہ قوم عاد و سمود پر عذاب نازل ہوا تھا، جبکہ اس آیت میں آسمانی عذاب کے بجائے جنگ کی سختی کا عذاب مراد ہے۔ سوال و جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عذاب سے مراد صرف آسمانی آفتیں نہیں ہیں بلکہ زمینی مصیبتیں بھی عذاب کہلاتی ہیں۔ سوال و جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عذاب سے مراد صرف آسمانی آفتیں نہیں ہیں بلکہ زمین کی مصیبتیں بھی عذاب کا حصہ ہیں۔ سوال و جواب کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ اللہ کی نصرت و مدد کا مرکز ہوتا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم، یعنی جہاد کرنا تمہارا کام ہے۔ نمبر 2، مجاہدین حق کا بازو ہیں اور احکام الہی کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم۔ نمبر 3، خدا کی روش کا اظہار طبعی ذرائع، نیچرل سسٹم اور ظاہری اسباب کے ذریعے سے ہوتا ہے، بأیدیکم۔ نمبر 4، دشمن کی فوجی شکست اس کی روحانی و سیاسی شکست ہے، یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم۔
نمبر 5، اللہ تعالیٰ دشمنان دین کی ذلت و شکست اور مومنین کی عزت و کامیابی کا خواہاں ہے۔ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ۔ نمبر 6، جنگ کے اہداف میں کفر کا خاتمہ اور کافروں کی ذلت اور مومنین کی تسکین شامل ہے۔ يُعَذِّبُهُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَشْفِي الصُّدُورَ۔ نمبر 7، جنگ سے پہلے تشویق اور تبلیغ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قطعی نوید دیتا ہے۔ ینصرکم ویشفی الصدور۔ نمبر 8، صدر اسلام کے مسلمانوں کے دل کفار کی اذیتوں سے زخمی اور داغدار تھے۔ ویشفی الصدور قوم مؤمنین۔ نمبر 9، جنگ کی صورت میں اگرچہ کچھ اہل ایمان کی شہادت کا احتمال ہے، مگر اس سے امت اسلامیہ کو پرسکون زندگی ملنے کا یقین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں صدورکم نہیں فرمایا بلکہ صدور قوم مومنین کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ نمبر 10، اجتماعی مسائل میں مومنین کی تقدیر ایک دوسرے سے پیوستہ ہے، لہٰذا آج کی تمہاری کامیابی باقی اہل ایمان کے دلوں کے لیے شفا ہے۔ وَيَنْصُرْكُمْ وَيَشْفِي الصُّدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ پیغام کا خلاصہ ہم کچھ اس طرح کرنا چاہیں گے کہ اسلام دشمن طاقتیں ہر صورت میں اسلام پر حملہ آور ہیں، بس ان کے ہتھیار بدلے ہوئے ہیں۔ مسلمان جوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں سمجھیں اور جوابی کارروائی کے لیے خود کو آمادہ کریں۔ اس کے لیے دینی اور عصری تعلیم کو خوب حاصل کریں کہ اس طرح کے جوان کسی بھی قوم کے دست و بازو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی دشمن طاقتیں ہر طریقے سے اسلام پر حملہ آور ہیں، بس ان کے ہتھیار بدلے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم تمام نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے حملے کو پہچانیں اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اور اسی طریقے سے ہم نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دینی اور عصری تعلیم کو حاصل کریں اور اس طریقے سے ان سے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ہر قوم کا جوان اس قوم کی دست و بازو کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آئیے آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کامیابی اور دشمن کی خاری سے مومنین کے دلوں کے غصے کو دور کرے گا، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس پر اپنے لطف کو پھیر دیتا ہے، ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ صاحب علم اور صاحب حکمت ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگرچہ جنگ کا اول ہدف اللہ کی رضا کا حاصل کرنا اور اپنی سرزمین کا دفاع اور شرک اور سازشوں اور پیمان شکنی سے تحفظ ہے، لیکن اس کا ثانوی ہدف اہل ایمان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا بھی ہے۔ اس مفہوم کو سیجعل اللہ بعد عسر یسرا سورۃ طلاق آیت نمبر 7 وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا الم نشرہ آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ۔ نمبر 2، جب تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے تو اس کے بعد جو لوگ تم سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے آئیں تو ان کا استقبال کرو اور کہو کہ اب تک آپ لوگ کہاں تھے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ نمبر 3، توبہ کی قبولیت کسی کا حق نہیں ہے، توبہ کی قبولیت خدا کے ارادے اور مشیت سے مربوط ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ نمبر 4، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والوں کو اس لیے دھتکار دو کہ کہیں وہ فریب نہ کر آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری پر مبنی توبہ اور حقیقی توبہ کو بخوبی جانتا ہے۔ حکمت الہی اس امر کی متقاضی ہے کہ جو بھی اسلام کا اظہار کرے اس کی بات کو مان لینا چاہیے، البتہ حفاظتی اقدامات سے غفلت نہ کی جائے۔ علیم حکیم۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو اس کی توبہ کو فوراً قبول کر کے اس کا استقبال کرو اور فریب کے اندیشے سے اس سے دوری مت بناؤ، گرچہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ تفسیر کے اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔